بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحم کے اردو کے لیکچر نمبر 75 کا 75 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہم پڑھ رہے ہیں نیلی جھیل، جس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان۔ سبق نیلی جھیل صنف کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں طنز و مزاح بھی موجود ہے، طنز و مزاح پر مبنی ایک افسانہ ہے، جس میں ہم نے اس کا صرف تعارف اور فرسٹ پیراگراف ہم پڑھ چکے تھے، جس میں روفی کا تھوڑا سا تعارف دیا گیا ہے کہ روفی جو ہے وہ بجلی سے، آسمانی بجلی سے ڈرتے تھے، اور ایک دن انہیں لگا کہ آسمانی بجلی ان کے دانت پہ گری ہے، اور وہ دانت کی وجہ سے وہ بستر پر پڑے رہے، لیکن امتحان سے نہ بچ سکیں۔ اب دیکھیں آگے کہ کیا ہوا، پھر امتحان سے تو بچے نہیں۔ اچھا جی، ساری کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے۔ نچلی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی ننھے میاں باقی تھے، کیونکہ اس بجلی کے گرنے کے سلسلے میں وہ بھی بطور تیماردار شریک تھے۔ چلے جی، اب دیکھیں، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ایک بچے نے کو راستے میں چلتے ہوئے دیر ہوگی اسکول میں۔ جب وہ اسکول پہنچا تو استاد نے کہا کہ تم کیوں لیٹ آئے؟ اس نے کہا کہ راستے میں میرا سکہ کھو گیا تھا۔ دوسرے بچے سے پوچھا کہ تم کیوں لیٹ آئے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے سکے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اس میں بھی ایک مزاح کا عنصر موجود ہے کہ باقی ساری کلاس کو تو امتحان ہو چکا تھا، صرف میں اور روفی رہتے تھے، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں رہتا تھا اور روفی رہتا تھا۔ نچلی یعنی چھوٹی جماعتوں میں روفی کے چھوٹے بھائی اور ننھے میاں باقی تھے۔ اب باقی چھوٹی کلاسز کا بھی ایگزام ہو چکا تھا، لیکن ان کے جو چھوٹے بھائی تھے اور ننھے میاں تھے وہ باقی رہتے تھے، اس لیے کہ وہ بھی بھائی کی بیماری میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے، تیمارداری کر رہے تھے۔ تیمارداری یعنی مریض کی دیکھ بھال کرنا۔ اب وہ چھوٹے بچے دیکھ بھال تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک بہانہ انہوں نے تراشا تھا، بھائی بیمار تھا۔ تو دیکھیں، آپ میں سے بھی اکثر بچے ایسے ہی کرتے ہیں، ایک بہن بھائی بیمار ہوتا ہے، باقیوں کا بھی دل نہیں چاہتا اسکول جانے کو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر مختلف بہانے گڑے جاتے ہیں۔ میں اور روفی مجرموں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمارا فقط زبانی امتحان لیں گے، فقط یعنی صرف، اور بالکل آسان سے سوال پوچھیں گے، گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اور روفی مجرموں کی طرح وہ کیوں داخل ہوئے تھے؟ اس لیے کہ امتحان سے بچنا چاہ رہے تھے، کہ امتحان نہ دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دل میں ان کے چور تھا، اس لیے خود کو مجرم کہہ رہے تھے۔ ماسٹر صاحب نے کیا بتایا کہ چلیں وہ ریٹن ایگزام نہ دیں، تحریری امتحان نہ دیں، صرف زبانی وائوا کے طور پر یا کوئسچن آنسر جو ہیں وہ اورلی ان کو سنا دیں، اور بالکل آسان سوالات پوچھیں گے ان کی بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جو بیماری ان کی تھی اس کی وجہ سے وہ ان کو تھوڑا فیور دے رہے تھے، تھوڑا سا ان کو بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بتا رہے تھے، اور ان کو تھوڑا سا آسان سوالات پوچھیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ ان کو بتایا گیا کہ گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لیں، اور وہ آسان سوالات کے جوابات دیں۔ انہوں نے روفی سے پوچھا تمہیں کس نے بنایا؟ اب دیکھیں، بہت آسان سوالات۔ روفی ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جناب، اتنا تو مجھے خدا نے بنایا تھا، اس کے بعد میں خود بڑا ہوں۔ چلیں جی، اتنا یعنی وہ اپنے ہاتھ کے اشارہ، سر پہ ہاتھ رکھ کر بتاتے ہیں کہ اتنا تو میں، یا کندھے پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کرتے ہیں کہ اتنا، یہاں تک تو مجھے اللہ نے بنایا، اس کے بعد میں خود بڑا ہوں۔ سارے یہ دیکھیں، طنز و مزاح کی تحریر میں ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مزاحیہ اور طنزیہ جملے لکھے گئے ہیں یہاں پر کافی۔ اچھا جی، اس کے بعد ماسٹر صاحب نے کیا کہا؟ اب ماسٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، آسٹریلیا کہاں ہے؟ جی، جغرافیہ کے 50ویں صفحے پر۔ جغرافیہ میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ اب وہ بک کا بتا رہے کہ بک جو جیو کی بک تھی، جغرافیہ کی بک تھی، اس کے 50ویں صفحے پر آسٹریلیا کا ذکر موجود ہے۔ جغرافیہ میں نہیں، ویسے کہاں ہے؟ جناب، آسٹریلیا کرۂ ارض پر ہے۔ کرۂ ارض یعنی زمین پر، کرۂ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ اچھا، حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ حروف اضافت آپ لوگوں نے پڑھے نا بیٹا؟ حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ جو دو اسموں کے درمیان تعلق بتاتے ہیں نا۔ صحیح تعریف تو اس کی یہ ہے کہ دو اسموں کے درمیان تعلق بتاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف اضافت۔ جیسے مثال کے طور پہ، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، اچھا یہاں پر تو مزاحیہ طور پر جواب دیا گیا ہے، لیکن صحیح تعریف اس کی کیا ہے؟ جو دو اسموں کے درمیان تعلق کو ظاہر کرے۔ اصل میں اضافت کا مطلب ہے تعلق، ٹھیک ہے۔ جیسے اسلم کی کتاب، اب اسلم کی کتاب میں کی جو ہے وہ کتاب کا تعلق اسلم سے ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے وہ اضافت ہو گئے، حرف اضافت ہو گیا، ٹھیک ہے۔
جناب حروف اضافت وہ ہوتے ہیں جو اضافہ کرتے ہیں اور جنہیں پڑھ کر کچھ اور حروف یاد آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہ اپنی طرف سے ایک نئی تعریف اس نے نکال لی. مثلاً گھڑی ساز یوں معلوم ہوتا ہے جیسے زمانہ ساز ہو. اب گھڑی ساز جو گھڑیوں کی مرمت کرتا ہے، گھڑی بنانے والی. زمانہ ساز تجربہ کار کو کہتے ہیں. اب دیکھیں ان کا سر اور پیر بالکل نہیں ہے جواب کا، وہ اپنی طرف سے بس جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں، کافی ملا رہے ہیں، یوں سمجھ لیں. پالتو فالتو معلوم ہوتا ہے. پالتو کہتے ہیں پیٹس کو جو پالے جاتے ہیں گھروں میں، جو جانور پرندے وغیرہ پالے جاتے ہیں نا، جیسے کتا بلی وغیرہ لوگ پالتے ہیں. فالتو بیکار. اب دیکھیں اس میں وہ کافی ملا کر گھڑی ساز، زمانہ ساز، پالتو فالتو، مجرب، طبلہ نواز، بندہ نواز، کافی ملا کر بس خود جان چھڑا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تیاری تو کی نہیں ہے. ایگزام سے تو وہ آلریڈی چھپ رہے تھے، اب انہوں نے کوئی تیاری تو کی نہیں تھی جو جواب دیتے، تو بس خود جان خلاصی کے لیے کچھ نہ کچھ گڑ رہے تھے خود سے. مجرب اور طبلہ نواز بندہ نواز معلوم ہوتا ہے. طبلہ جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں ڈھول، ٹھیک ہے، ڈھول کے قسم کا ایک آلہ، ٹھیک ہے، بجانے والا. بندہ نواز جو لوگوں کو نوازنے والا ہوتا ہے، بہت مہمان نواز یا ایسا بندہ جو دوسروں کے کام آنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ان چیزوں میں آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی ان میں آپس میں تعلق ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، سر الگ اور پاؤں الگ ہے بالکل. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ چونکہ ان کی تیاری نہیں ہے، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، کچھ وہ بیمار تھے، کچھ انہوں نے بہانہ کیا تھا بیماری کا، کچھ وہ ایگزام کی تیاری اس لیے بھی نہیں کر رہے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم عین موقع پہ کوئی بہانہ گڑھ لیں گے اور بچ جائیں گے. تو اس وجہ سے اب ان کو کچھ آتا تو تھا نہیں، تو بس انہی چیزوں سے اپنی جان چھڑا رہے تھے. اچھا، یہاں پر ایک لفظ رہ گیا ہے مجرد اور مجرب. مجرد کہتے ہیں ایک اکیلا تنہا، ٹھیک ہے، ایک چیز واحد تنہا. اور مجرب کہتے ہیں جس پر تجربے کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، یا یہ دوائی مجرب ہے، یعنی تجربہ کی گئی ہے، آزمائی جا چکی ہے، کوئی جو چیز آزمائی جا چکی ہو. ٹھیک ہے، اور مجرد جو ہے اس کا مطلب ہے ایک واحد تنہا. تو میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ بار بار کہ ان چیزوں کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہے، لیکن وہ بچے جو ہیں اب اپنی جان خلاصی کے لیے الٹے سیدھے جوابات دے رہے ہیں. بس ماسٹر صاحب بالکل خفا ہو گئے. ظاہر خفا تو ہونا ہی تھا نا. یہ دیکھیں اب ننھے میاں کو بلایا گیا. ننھے گنتی گن کر دکھاؤ. اب وہ چھوٹا بچہ تھا نرسری پریپ کا، اس سے گنتی سنی جا رہی تھی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غلام بیگم اور بادشاہ. 9 10 کے بعد کیا آ گیا؟ غلام بیگم اور بادشاہ. یہ کس چیز میں ہوتے ہیں غلام بیگم اور بادشاہ؟ سے مراد کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں نیکسٹ لائن میں موجود ہے تاش کے پتے ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ننھے نے فاتحانہ انداز سے کہا. فاتحانہ یعنی وہ کامیابی سے، اس کا خیال تھا کہ اس نے صحیح سنایا ہے، اس لیے وہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں اپنے صحیح جواب میں. اس نے فاتحانہ انداز سے کہا. اس میں غریب ننھے کا بھی قصور نہیں تھا. قصور، غلطی، جرم. ان دنوں گھر میں تاش خوب ہوتی تھی، تاش کھیلی جاتی تھی. شام کو ماسٹر صاحب ہمارے ہاں آئے. روفی کے ابا سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں. سونے کے وقت ہمیں سنایا گیا کہ ہماری تعلیمی حالت بہت کمزور ہے، چنانچہ ماسٹر صاحب ہمیں گھر پر پڑھانے آیا کریں گے. اس خبر نے ہمیں اداس کر دیا. اب چلیں جی، سونے پر سہاگا. وہ تو پہلی سبق سے اور پڑھائی سے چھپ رہے تھے، اب جب ٹیوٹر کی ایک نئی مصیبت آ گئی، ایک نئی شامت ان کی آ گئی، تو اس خبر نے انہیں ظاہر ہے اداس ہی کرنا تھا نا. پڑھنا نہیں چاہتے تھے. اب ان کو اسکول کے ساتھ ساتھ گھر پہ بھی پڑھانے کے لیے ماسٹر صاحب آنے والے تھے، تو اس بات کو سن کر وہ بہت اداس ہوئے. اگلے روز اتوار تھا. کون سا دن تھا؟ اتوار کا. صبح یعنی صبح سویرے ہم نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لیا اور جھیل کا رخ کیا. اس ٹیوشن کی نئی مصیبت نے ہمیں غمگین کر دیا تھا. غمگین وہی اداسی والی بات ہے کہ وہ اب ٹیوشن کی ایک نئی مصیبت آ گئی تھی تو وہ اداس ہو گئے تھے. یوں معلوم ہوتا تھا جو رہی صحیح آزادی میسر تھی وہ بھی چھن گئی ہے. اب وہ کہنے لگے کہ ظاہر ہے اسکول سے آنے کے بعد جان چھوٹتی تھی بیگ سے، کتابوں سے، اب وہ رہی صحیح آزادی بھی ختم. استاد صاحب روزانہ آئیں گے، ہم روزانہ پڑھیں گے، تو یہ تو ایک نئی مصیبت جو ہے وہ ہمارے پلے باندھ دی گئی ہے. اگلا دیکھیں صفحہ نمبر 84. اچھا جی، اب وہ جھیل کا ذکر کرتے ہیں. جھیل کے شفاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی.
اب وہ جو روفی تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی تصوراتی دنیا تھی. مصنف نے ایک تصوراتی دنیا کا ذکر کیا ہے جہاں پر روفی اور وہ جایا کرتے تھے. اب وہ اس جھیل کی خوبصورتی، اس کی منظر کشی کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ جھیل کے شفاف یعنی صاف اور نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی. دھند کے لیے دوسرا لفظ جو ہے وہ کوہر کا بھی یوز ہوتا ہے، وہ جو فوگ ہوتی ہے نا، کوہر. دور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے. کناروں پر پھولدار بیلیں اور پودے جھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں اڑ رہی تھیں. جھیل کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے. دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا تھا. جب بارش تھمی ہو یعنی رکی ہو یا دن بالکل صاف ہو تو ہر بار کسی نئی شکل میں دکھائی دیتا. کبھی دور دور تک قلعے، محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان نظر آتے. اب وہ بتاتے ہیں کہ جھیل کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ جھیل میں کیا کیا تھا. اس کا پانی شفاف تھا، نیلا پانی تھا، شفاف تھا، خوبصورت تھا، صاف ستھرا تھا. اس پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوتی تھی اور بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے تھے. یعنی کہ ایک انتہائی خوبصورت منظر وہ بیان کرتے ہیں یہاں پر. کناروں پر کیا تھا؟ پھولدار بیلیں تھیں اور پودے چھکے ہوئے تھے اور بے شمار تتلیاں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں اور اس کے کنارے دور دور تک چلے گئے تھے. یعنی بہت بڑی جھیل تھی. دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور وہ ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب کبھی بارش تھمی ہو، رک جاتی ہو تو تب وہ واضح طور پہ نظر آ جاتا تھا، لیکن ہر بار نئی شکل میں نظر آتا تھا. دیکھیں یہ تصور تھا. تصور تو ہم اپنی مرضی سے ہر بار ایک نئی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. کبھی دور دور تک محل اور قلعے دکھائی دیتے، کبھی گھنے اور سرسبز باغ اور کبھی ریت کے ٹیلے اور نخلستان. ریت کے ٹیلے وہ جو ریت جمع ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی شکل میں آ جاتی ہے نا، چھوٹی پہاڑیوں کی صورت میں، اس کو ٹیلا کہا جاتا ہے. اور نخلستان نظر آتے. نخلستان کہتے ہیں، ویسے نخل درخت کو کہتے ہیں، کھجور کے. نخلستان کا مطلب ہے صحرا میں یا ریگستان میں کوئی ایسی جگہ جہاں پر کچھ تھوڑی بہت شادابی ہو، جو تھوڑا بہت سرسبز ہو، جہاں درخت ہوں، پانی ہو، ایسی جگہ ریگستان میں. ٹھیک ہے، اس کو نخلستان کہا جاتا ہے. اچھا جی، آگے دیکھیں. ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے ہیں. اب دیکھیں وہ ابھی سے پہلے ہم ذکر جو کر رہے تھے پیج 83 کے لاسٹ پہ کہ وہ بہت اداس تھے، اگلے دن اتوار تھا. ٹھیک ہے نا، اتوار کا دن تھا. تو وہ اب بتاتے ہیں کہ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے. اتوار کا دن ہمارا جھیل کے کنارے گزرتا. بڑے اہتمام سے مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بنتا. مچھلیاں اہتمام سے یعنی بڑی زور و شور سے خوب انتظام کیا جاتا. مچھلیاں پکڑنے کا پروگرام بناتے، منصوبہ بناتے. مچھلیاں بھوننے کا سامان بھی ساتھ ہوتا، یعنی کہ مچھلیوں کو بھوننے کے لیے بھی وہ اپنے ساتھ سامان لے جاتے کہ یہاں پر ہم مچھلیاں پکڑیں گے اور پھر بھون کے یعنی اس کو آگ پر پکا کر کھائیں گے. ہمارا مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ بھی صحیح تھا، لیکن ہم نے کبھی وہاں ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ طریقہ تو آتا تھا، لیکن طریقہ آنے کے باوجود ہم نے کبھی ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی. اس کی وجہ کیا تھی؟ انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں. جو ان کے محلے کے پڑوسی تھے وہ تھے انجینئر صاحب اور ڈاکٹر صاحب. انہوں نے بتایا تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں نہیں ہیں. جھیل کے پانی میں کوئی خرابی تھی. معدنیات کے کچھ ایسے اجزاء شامل تھے، اجزاء یعنی حصے، ٹکڑے، جن میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں. لیکن ہمیں اس پر بالکل یقین نہ آیا. ایسی خوشنما جھیل میں تو مچھلیاں دور دور سے آ کر رہیں گی. اب ظاہر ہے اس کو یہ جھیل پسند تھی نا، اس کا خیال تھا کہ اتنی خوبصورت حسین جھیل ہے، اس کا صاف شفاف پانی ہے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، تو کیوں کر اس میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی ہوں گی. ہم اداس ہوتے یا ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا. ہمیں دھمکایا جاتا، دھمکانے سے مراد بھی ڈرانا ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا تو ہم سیدھے جھیل کا رخ کرتے. بنسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں پر بیٹھ جاتے. بنسیاں وہ جو ہوکس ہوتے ہیں نا، مچھلیاں پکڑنے کے لیے لمبی لمبی تاریں ہوتی ہیں نا، ڈوریاں ہوتی ہیں، اس میں پھر ہوکس لگائے جاتے ہیں. تو وہ جھیل میں ڈال کر یہ لوگ جھیل کے کنارے گھاس میں اور پھولوں کے درمیان بیٹھ جاتے. بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں پڑھتے. بحری ڈاکو قدیم زمانے میں ہوتے تھے، ان کو قذاق بھی کہتے ہیں، جو
جو بحری سفر کرنے والے مسافر ہوتے تھے، شپس اور لانچ اور یہ کشتیاں وغیرہ کے جو مسافر ہوتے تھے، ان کو لوٹتے تھے. ان کو قذاق کہا جاتا تھا یا بحری ڈاکو بھی کہا جاتا ہے. ساک. ذرا سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشے کے علاوہ دنیا کے اور بھی حصے بھی ہیں، جہاں اسکول بھی ہیں، اسکول کا کام ہے، ماسٹر صاحب کی ڈانٹ ہے، گھر والوں کی گھرکیاں ہیں. گھرکیاں بھی ڈانٹ ڈپٹ کو کہتے ہیں. اب دیکھیں اس بچے کی وہ نفسیاتی پہلو دیکھیں. اب یہاں پر آشکارا ہوتا ہے جھیل کا اصل مقصد کیا تھا. یہ دیکھیں، ہم اداس ہوتے یا ہمیں دھمکایا جاتا. دھمکایا یعنی ڈرایا جاتا کسی بھی چیز سے، اسکول کے کام سے یا کسی اور بات سے. ان کو جب ڈرایا دھمکایا جاتا تو یہ کیا کرتے؟ سیدھے جھیل کا رخ کرتے، یعنی تصور میں اپنی جھیل پہ پہنچ جاتے. بنسیاں پانی میں ڈال کر گھاس اور پھولوں میں بیٹھ جاتے اور کیا کرتے؟ وہاں پر اپنی پسند کی چیزوں کو سنتے. بادشاہوں، پریوں اور بحری ڈاکوؤں کی کہانیاں ان کو پسند تھی. ٹھیک ہے، اپنی پسند کے مطابق. یہ دیکھیں، ایک تصوراتی دنیا جو انسان کی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اس کی پسند کے عین مطابق ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ سکون تلاش کرتا ہے، اس کو وہ جگہ پرسکون لگتی ہے. تو یہاں پر وہ اپنی سکون کی خاطر اپنی پسند کی چیزیں کیا تھیں؟ اس کی کہانیاں تھیں، جو بحری ڈاکوؤں کی تھی، پریوں کی، بادشاہوں کی کہانیاں تھیں. اس حقیقی دنیا سے وہ نظریں چرا کر اور حقائق سے بالکل الگ ہو کر اسی میں کھو جاتے. اور وہ کیا کرتے؟ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر میں ہم بھول جاتے کہ اس خوبصورت گوشہ یعنی ٹکڑا، زمین کا ایک حصہ، دنیا کے اور حصے بھی ہیں جہاں اسکول. اب وہ اس کے لیے ایک بورنگ چیز کیا تھی، ایک زبردستی کی چیز جو اس کے ذہن پر لادی گئی تھی، وہ اسکول تھا اور اسکول کا کام تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب میں جب یہاں پر آتا اور اس جھیل کی خوبصورتی میں، اس کے حسن میں کھو جاتا، اپنی مچھلیاں پکڑنے میں کھو جاتا، کہانیاں پڑھتا، اپنی پسند کی چیزوں میں خود کو مصروف کر دیتا اور غرق ہو جاتا ان چیزوں میں، پوری طرح سے ڈوب جاتا، تو کیا ہوتا؟ یہ دنیا کی جو تلخ حقیقتیں ہیں، دنیا کی جو ایسی چیزیں جو مجھے پسند نہیں ہیں، جیسے اسکول ہے، اسکول کا کام ہے، تو ان سے میری جان چھوٹ جاتی اور میں ان چیزوں کو یکسر بھول جاتا. اور ماسٹر صاحب کی ڈانٹ اور گھر والوں کی گھرکیاں بھی کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو. جو گھر میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہتی ہے، گھر میں جو سختی ہوتی ہے، وہ سب کچھ بھلا کر مجھے لگتا کہ دنیا بہت حسین ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دنیا حسین کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اس کی اپنی اختراع تھی، اپنا ذہن تھا، اپنا تصور تھا. اس حسین دنیا میں وہ کھویا رہتا. چلے بچے، یہاں تک آج کا لیکچر رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آگے پڑھیں گے. اور یہاں تک آپ نے مرکبات الفاظ مانی بک کے اوپر رائٹ کرنے ہیں.